حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواد ابن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بات پوچھی تھی کہ کیا تم ہی ہو وہ شخص جس کو اس کا جن تابع جن آ کر خبریں دیا کرتا تھا کہانت کی آئندہ مستقبل کے بارے میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی بھی خبر اسی جن نے دی تھی؟ تو سواد ابن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ہاں میں ہی ہوں وہ شخص۔ پھر اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اس پیشے کی طرف کہ تم اسلام لانے سے پہلے کیا کہانت کا کام کرتے تھے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر سواد ابن قارب ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں اس کے بعد سے اب تک کوئی بھی ایسا شخص میرے پاس نہیں آیا کہ جس نے آ کر مجھ سے مستقبل کے بارے میں کوئی سوال جواب یا کوئی کہانت کے بارے میں اس نے مجھ سے پوچھا ہو، بلکہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں تب سے کیا کہ اس پیشے کو چھوڑ دیا ہے، کہانت کے پیشے کو۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے کہ تم تو اسلام لانے سے پہلے کہانت کا پیشہ کرتے تھے، اسلام لانے کے بعد تو نہیں کرتے نا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنے بارے میں سواد ابن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلانے لگے کہ ہم پتھروں کو پوجتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، بت پرستی شرک وغیرہ کیا کرتے تھے، اور ظلمت کے کتنے اندھیروں کے اندر ہم پڑے ہوئے تھے کہ ہم اسلام لانے سے پہلے ظلمت کے جن اندھیروں کے اندر بھٹک رہے تھے وہ تمہاری کہانت سے بھی گئی گزری ایک بدتر چیز تھی۔ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا جواب دیا حضرت سواد ابن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ حضرت سواد ابن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت بندھائی، حوصلہ افزائی کی کہ آپ تو صرف کہانت کا پیشہ کرتے تھے، ہم تو بتوں کو پوجتے تھے، بت پرستی کیا کرتے تھے، اور ظلمت کے کیسے اندھیروں کے اندر بھٹک رہے تھے کہ جو تمہاری کہانت سے بھی کیا کہ گئی گزری ایک بدتر چیز تھی، بلکہ تم تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہم سے صحیح تھے کہ کہانت کا ہی پیشہ کرتے تھے۔ خواہ یہ بات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذاق میں کہی ہو کہ تم کہانت کا پیشہ کرتے تھے، یا اور بھی چند صورتیں جو مؤلفین نے مورخین نے لکھی ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے حوالے سے کہ تم کہانت کا پیشہ کرتے تھے، خواہ وہ مذاق کے طور پر ہوں یا ویسے ہی کہیں ہو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں حضرت سواد ابن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بات لگی وہ صرف یہ چیز تھی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر صحیح تھے یہ بات کہنے میں، جس طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان کسی دوسری انسان سے پوچھتا ہے کہ بھئی آپ پیشے کے اعتبار سے کیا کرتے ہیں، تو وہ پہلے جو کام وغیرہ کرتے تھے اس چیز کے بارے میں بتلائے گا، ابھی جو کر رہا ہے کام پھر اس چیز کے بارے میں، یا جو مستقبل میں کام کرے گا اس چیز کے بارے میں کہ آگے کا پلان اس کا کیا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کے سامنے ہوتی ہیں کہ پوچھنے والے کو کس طریقے سے جواب دینا ہے اور کیا چیز بتلانی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات کہ تم کہانت کا پیشہ کرتے تھے، تو اس چیز کو حضرت سواد ابن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ناپسند چیز تھی اور ناپسند کیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں شاید کہ ابھی تک یہی چیز ہے کہ میں اسلام لانے کے بعد بھی یہی پیشہ کرتا تھا یا کرتا ہوں۔ تو حضرت سواد ابن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز سے آگاہی دی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہم اسلام لانے سے پہلے یہ کام کرتے تھے لیکن اسلام لانے کے بعد اس پیشے کو چھوڑ دیا۔ جس طریقے سے انسان ہوتا ہے کہ دوسرے کی بات کو یہ سمجھتا ہے شاید کہ اس کا ابھی بھی نظریہ میرے بارے میں غلط ہے یا غلط فہمی میں مبتلا ہے،
تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی سواد ابن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا، اس وجہ سے ناراض ہوئے۔ بہرحال فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ صحیح تھے اور سواد ابن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ۔ تو یہ کہانت کا پیشہ سواد ابن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے سے پہلے کا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کہانت کے پیشے کو ختم کر دیا، چھوڑ دیا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بارے میں بھی بتلا دیا کہ ہم کیسے اندھیروں کے اندر بھٹک رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے، مذہب اسلام کو اختیار کیا، اسے اپنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیسا سر بلند فرمایا اور ہمیں کتنی عزت بخشی۔ تو یہ مذہب اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی ہمیں سر بلندی عطا فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔